اس لیے آج میں نے سوچا کہ واقعتاً انداز جدا کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. آج تک ہم نے انسانوں کی بات کی, آج جنات کی بات کریں. ہم تو کہتے ہیں سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. سب سے پیارا وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے جس سے اللہ قیامت میں راضی ہو جائے, جس سے اللہ قیامت میں راضی ہو جائے, اور جس سے مصطفیٰ کہہ دے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے. باقی میرے دوستو, یہ ہم نے فرقہ جو بنایا دیوبندی اور بریلوی اور معلوم نہیں, ہمارے یہاں تو بڑا عجب معاملہ ہے. گجراتی اور بنگالی اور سورتی اور بھروچی اور میمن اور سنی اور وورا اور میاں. میرے پیارو, ایک جگہ میں بیان کرنے گیا, بیان سے پہلے میرے کو پوچھتے ہیں مولانا آپ میاں بھائی ہو کہ وورا ہو؟ میں نے کہا بھائی اس سے تیرے کو کیا لینا دینا میرے بیان سے کہ میں وورا ہوں کہ میاں بھائی ہوں؟ کہا نہیں مولانا, سارا مجمع جو ہے نا وہ خاص بتایا کہ ان کا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ سارا مجمع تو ہم نے ان کے بلایا اور بیان کرنے والا اپوزٹ میں آ گیا. میں نے کہا دیکھ, نہ سنی نہ وورا نہ میاں, اتنا ہے کہ تم مجھ سے لاکھ درجے اچھے ہو, کیونکہ تم پیدا ہوئے تو کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے, میں پیدا ہوا وہ کلمہ والا گھر نہیں تھا. تو آپ لوگ اچھے ہوئے نا, کیونکہ میں جس گھر میں آنکھ کھولا وہاں کوئی نہ کلمہ تھا, نہ کوئی نبی کو جانتا, نہ کوئی پہچانتا, بلکہ میں نے آگ کی پوجا ہوتے ہوئے بھی دیکھا گھر کے اندر. وہ تو اللہ کا کرم احسان ہوا, اللہ نے ہدایت کے فیصلے کر دیے اور کلمہ دے دیا. باقی ہدایت دینے والا وہی ہے. بولو ہدایت دینے والا. اور جب وہ ہدایت دینے پر آتا ہے نا تو چچا ابو طالب کو ہدایت نہ ملی. بولو چچا ابو طالب کو ہدایت نہ ملی, حالانکہ ہمارے نبی کے چچا تھے. ارے امیہ کو ہدایت نہ ملی جو مکہ کا بہت بڑا مالدار تھا. ابو جہل کو ہدایت نہ ملی جو پورے مکہ کا چودھری تھا. ابو لہب کو ہدایت نہ ملی جو مکے کا خوبصورت تھا. ہدایت ملی تو حضرت بلال حبشی کو ہدایت اللہ نے نصیب کر دی. تو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ. تو خیر میں اب آپ کے سامنے آ رہا ہوں, میرے کو 2-3 باتیں کرنا, اس کے بعد چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. تو میں نے کہا نا سب سے پہلا میں واقعہ سناؤں گا جنات والا. سنیں گے نا سب لوگ؟ کوئی گھبراہٹ, کوئی ڈر, کچھ بھی نہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. بولو ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 اگر دیا ہے تو انسان کو دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اور فرمایا نمبر 1 اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 18,000 مخلوق میں نے نمبر 1, نمبر 2 اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمایا, اور نمبر 3 اللہ نے جناتوں کو. تو ہم کائے کو گھبراوے جنات سے؟ نمبر 3 والا نمبر 1 سے گھبرائے بھائی, نمبر 3 والا وہ گھبراوے نمبر 1 سے. ہم کائے کو اپنے کمرے میں پریشان ہو؟ یہاں بھی کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو شیطان کا وسوسہ آتا ہوگا, وہ چل رہا ہو. میرے پاس ایک آیا, مجھے کہتا مولانا میرا گھر چلو, میرے گھر چلو. میں نے کہا کیا ہوا, کیا کام؟ مولانا میری پہلے دکان اتنے زوروں پر تھی, میرا مکان اتنا اچھا تھا, اور میری بیوی میری فرما بردار تھی, میرے بچے فرما بردار تھے, میرا باپ دادا کا دھندا چل رہا تھا, اتنا گیا, اتنا نقصان ہوا. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا کیا؟ تو کہا نہیں آپ گھر پر چلو. میں نے کہا میرا کوئی قدم ولی کا قدم ہے کہ تیرے گھر پہ جاؤں نے آسمان سے پیسے گرے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے. کہا نہیں لیکن مولانا آپ چلو. میں نے کہا ہوا کیا وہ تو بتا, کیونکہ تیرا گھر یہاں سے 100 کلومیٹر دور, اور میرے پاس اتنا وقت کہاں سے لاؤ کہ 100 کلومیٹر جانا, پھر تیرے گھر میں جانا, پھر واپس 100 کلومیٹر آنا. تو اس نے جو جملہ کہا مولانا پہلے تو رات کو ہوتا تھا, اب تو دن دہاڑے ہم بیٹھے اور تو میں نے جان بوجھ کر چھیڑا اس کو. میں نے کہا ہوگا ماما ہوگا, کیونکہ قاری عبد الباطن صاحب ہمارے گجرات والے جنات کو ماما کہتے ہیں. ہاں, یہ سب بھانجے بیٹھے.
نے کہا ماما ہوگا. تو کہتا ہاں لیکن مولانا آپ آئیں گے نا تو کچھ کام ہوگا. میرے پیاروں میں نے اس کو ایک سوال پوچھا, میں نے کہا ٹھاک ٹھاک یا کوئی ادھر آیا کوئی ادھر گیا, مجھے یہ بتا تو فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ وہ جواب سے میں حیران ہو گیا. اس نے کہا 15 دن سے زیادہ ہو گئے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. قسم اللہ کی. میں نے کہا یہ پڑھ لے, بڑے سے بڑا جنات بھی تیرے تابع ہو جائے گا. تو خیر میں ابھی آپ کو جو جنات کا واقعہ سنا رہا ہوں, ایک اللہ کے ولی کے ساتھ ایک جنات کی ملاقات. کس کے ساتھ ملاقات؟ اچھا اللہ کے ولی کے ساتھ ملاقات. باقی ہم سے تو ملاقات ہوئے تو معلوم نہیں کیا حال ہو جاوے ہمارا. اور اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ. ساتھ میں بولیں گے حضرت سری. ماں بہنیں بھی سن رہی ہے نا, لیکن بہت بھلے جنات کا واقعہ مگر کوئی ڈرنے ڈرانے کی بات نہیں ہے, بالکل اس میں عبرت والی بات ہے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے, بالکل جوان ہے, 22-25 سال کی عمر ہے, اور بس وہ بغداد کے جنگل میں چلے جا رہے. بولو نام کیا ان کا؟ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ. اور 22-25 سال کی عمر ہے, بغداد کے جنگلوں میں جا رہے. بس وہ جا رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہیں پر ٹھہر جاتے. وہ دائیں بھی دیکھتے, بائیں بھی دیکھتے, آگے بھی دیکھتے, پیچھے بھی دیکھتے, کوئی نظر نہیں آتا. تو کہتے بھائی یہ کون ہے؟ اگر کوئی فرشتہ ہے تو سامنے حاضر ہو جا, اور اگر کوئی جن ہے تو سامنے حاضر ہو جا. باقی کم سے کم تو نے سلام کیا ہے, میں تیرے سلام کا جواب تو دے دوں. بولو میں تیرے سلام کا جواب تو دے دوں. اس لیے کہ مسئلہ ہے سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا ضروری ہے. بولو سلام کرنا ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ, سلام کریں گے, آپس میں سلام کرتے جائیں گے. بولو کرتے جائیں گے انشاءاللہ. حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں لکھا جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو بھی سلام کرو, اور اگر کسی اور کے گھر میں جاؤ تو بھی سلام کرو. اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً من عند اللہ مبارکتن طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنے گھروں میں جاؤ گے یا کسی کے گھر میں جاؤ گے, بولو نا سب سے پہلے کیا کرو گے؟ سلام کرو گے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بغداد کے جنگلوں میں چل رہے, ایک آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کہا جو بھی سلام کرنے والا سامنے آ جائے, اگر فرشتہ ہے تو سامنے آ جائے, اور اگر کوئی جنات ہے تو سامنے آ جائے. پہاڑ پر ایک جنات حاضر ہو گیا. بولو سبحان اللہ. آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو سبحان اللہ. اب وہ جنات آگے بڑھے جا رہا. اب ظاہری بات ہے جنات کی شکل و شباہت بھلے انسان کی شکل میں ہو, لیکن ہاتھ بھی لمبے, پاؤں بھی لمبے, چہرہ بھی اونچا ہو. آ رہے. حضرت سری آگے بڑھے. جب دونوں میں آپس میں ملاقات ہوئی, بولو جب حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اور وہ جنات سے ملاقات ہوئی, وہ جنات نے جو بات کہی, کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. وہ جنات نے کہا اللہ کے ولی آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. بولا آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ تو جنات ہو اور آپ کی عمر کیا ہے؟ تو کہا مجھے میری عمر نہیں معلوم ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی ہے. کن کی ملاقات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی ہے. اور میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے. میں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور قرآن کریم میں جن جناتوں کا نام آتا ہے یا جن جناتوں کا ذکر آتا ہے, یوں کہو کہ میرا بھی وہی ذکر آتا ہے. قرآن میں ہے نا جناتوں کا ذکر؟ ارے بولو نا, ہے نا کہ ہمارے نبی نے قرآن پڑھا اور سارے جناتوں نے اسے سنا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا.
अहदा। वो जिन्नात ने ये आयत करीमा पढ़कर बताई कि ये जिन्नातों के बारे में ये आयत नाजिल हुई है, वहां पर मैं भी मौजूद था। हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह इतने खुश हो गए, इसका मतलब है कि आपके हाथ ने हजरत ईसा के हाथ को भी छुआ है और आपके हाथ ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ को मस किया। हजरत सिर्री आगे गए, यूं हाथों को थामा और चूमना शुरू किया और चूमते 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 कहा ये वो हाथ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से लगे। तो हजरत सिर्री सकती, अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आप कुछ नसीहत कर दीजिए। तो जिन्नात ने कहा मैं क्या नसीहत करूं, आप तो अल्लाह के वली है, लेकिन हाँ मैं वही 3 बातें कहूंगा जो हमारे आका ने डायरेक्ट हमसे कहा था। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि इन्होंने तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमने सामने मुलाकात की, तो कहा वो 3 बातें जो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और अगर इस पर अमल कर लिया दुनिया भी तुम्हारे कदमों में होगी, आखिरत भी तुम्हारे कदमों में होगी। तो कौन कौन तैयार है सुनने के लिए? कितनी बातें? मैंने पूरा मजमा साथ में कहे ना, कितनी बातें? 3 बातें, जिसमें सबसे पहली बात, हाँ वो जिन्नात क्या कह रहे सुनना। उस जिन्नात ने सबसे पहली बात कही, अल्लाह के वली हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह के रास्ते में निकला करो, अल्लाह के रास्ते में सफर किया करो, अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए, कलीमा तय्यबा पहुंचाने के लिए, सीरत मुस्तफा पहुंचाने के लिए, मनाक़िब सहाबा पहुंचाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला करो। जितना अल्लाह के रास्ते में चलते जाओगे अल्लाह की हिफाजत भी करता जाएगा और तंदुरुस्ती भी करता जाएगा। ये पहली बात, जितना अल्लाह के रास्ते में जाओगे, चाहे आप दावत के निस्बत से जाए, आप तबलीग की निस्बत से जाए, आप अम्र बिल मारूफ करें, आप नहीं अनिल मुनकर करें, आप जाकर कुरान पाक सुनाए, सीरत मुस्तफ़ा सुनाए, नज़म सुनाए, नात सुनाए, बयान करे, तकरीर करे, मकसद है कि अल्लाह के रास्ते में जाना है और अल्लाह की दावत पहुँचाना है। अल्लाह फरमाते, हमारे नबी फरमाते, ऐसा शख्स तंदुरुस्त भी रहेगा और किसकी हिफाजत में रहेगा। और ये कुरान में भी लिखा है, अरे बोलो, ये कुरान में भी लिखा कि जो अल्लाह रसूल की बातें पहुंचाता जाएगा आसमानों से अल्लाह हिफाजत करेंगे। मेरे साथ में सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पारा नंबर 6, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे महबूब तबलीग फरमाइए। अल्लाह फरमाते, मेरी बातें और आपकी बातें जो मैं आपको अता करूं लोगों तक पहुंचाते जाइए, तुम्हारा काम पहुंचाना होगा। अल्लाह फरमाते, आसमानों से मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। तो कौन कौन तैयार है? आज से पहला काम, हम थोड़ा छोटा सफर करें, बड़ा सफर करें, एक घर से दूसरे घर जाए, मगर अल्लाह रसूल की बात पहुंचाए। बोलो पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे ये जो फैजान के बच्चे हैं वो भी इरादा करें कि अल्लाह आगे हमसे काम लेगा इंशाअल्लाह। हम अम्र बिल मारूफ करते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हम नहीं अनिल मुनकर करते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, इल्म सीखते रहेंगे और वादा पक्का इंशाअल्लाह। ये पहली बात कहने वाले जिन्ना थे हजरत सिर्री को, मगर बात डायरेक्ट आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी बात, हजरत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, एक बात तो समझ में आ गई कि हम अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के दीन के फैलाने के वास्ते, अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत के वास्ते हम चलेंगे। अल्लाह की हिफाजत भी करेंगे और अल्लाह तंदुरुस्ती भी अता करेंगे। दूसरी बात क्या, उस जिन्नात ने कहा, हमारे नबी के आंखों में आंसू थे, फरमाया जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो, साथ में बोलो, जब भी तुम्हें कोई, चाहे छोटी ज़रूरत हो, चाहे बड़ी ज़रूरत हो या छोटी ज़रूरत हो, मखलूक के सामने हाथ मत फैलाना। इंसान के सामने हाथ, साथ में बोलो ना, इंसान के सामने हाथ। तो हज़रत सिर्री सकती ने फरमाया, फिर ज़रूरत हो तो क्या करे? कहा, आगे बता रहा हूँ ना। कहा, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का सन्नाटा हो जाए, सब लोग सो जाए, वज़ू कर लेना,
2 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेना, और फिर 2 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेना, 4 रकात या 8 रकात पढ़ लेना, और उसके बाद अल्लाह से मांगना। हज़रत सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, वो जिन्नात ने कसम खाकर फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के वक्त में मांग लेना, अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग भी इरादा करें इंशाअल्लाह। कितने बच्चे होते हैं जिनको हिफ्ज़ याद नहीं होता, रोजाना सुबह में उस्ताद नाराज होते हैं, कभी सबक याद नहीं होता, कभी सबक का पारा याद नहीं होता, कभी दौर याद नहीं होता। या अगर हम बड़ी किताबें पढ़ते हैं, कुछ किताबें बड़ी मुश्किल होती है, जैसे मंतिक की किताब होती है, फलसफे की किताब होती है, उसूल फिक़ह की किताब होती है, जो हमें समझ में नहीं आती है, और हम एक इरादा कर लेते हैं कि नहीं मैं हाफिज नहीं बन सकूंगा, हम इरादा कर लेते हैं कि मेरा दिमाग कमजोर है, मैं कुंद का कुंद ही रहूंगा, मुझे किताब नाहव की भी समझ में नहीं आएगी, मुझे सर्फ की भी किताब समझ में नहीं आएगी। ना मेरे प्यारे बच्चों, एक मामूल बना लो, रात को वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के सिर्फ 2 रकात पढ़े, और अल्लाह के सामने रो कर कह दिया, अल्लाह मुझे सबक याद नहीं होता, अल्लाह तेरा कलाम है, अल्लाह तेरा इल्म है, अल्लाह की कसम मदरसे का सबसे बड़ा आलिम बाअमल अल्लाह आपको बनाएगा इंशाअल्लाह। और तहज्जुद पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह से मांगना हो तो सबसे अच्छी नमाज कौन सी? हम पर नमाजें कितनी फर्ज हुई? बाज़ उलमा ने लिखा हमारे नबी पर 6 नमाजें फ़र्ज थी, हम पर कितनी? आसानी के लिए 5, वरना हमारे नबी पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज थी। और अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया, आप सब मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज में हमारे नबी पर तहज्जुद की नमाज को फ़र्ज किया। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविल क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पर तहज्जुद के बारे में हुक्म नादिल फरमाया, और फिर हमारे नबी ने फरमाया, बल्कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया, बड़े प्यारे हैं मेरे वो बंदे और बंदियाँ। हमारी माँ बहनें भी सुन रही ना, कोई भी ज़रूरत हो, हम कभी कभी ऐसा होता है हमारी बहनें बहुत परेशान होती है, कोई अपने शोहर के मामले में परेशान है, शोहर दारू पीता है, जुआ खेलता है, घर में आके बीवी को मारता है, बच्चों के सामने मारता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ औरतें परेशान होती है, कुछ हमारी बेटियां परेशान होती है, और बेटी जब फोन करके माँ को कहती है, और बेटी जब फोन करके बाप को कहती है, तो बाप रात का खाना नहीं खाता, माँ रात भर सोती नहीं कि मेरी बेटी को मालूम नहीं उसका शोहर मारता होगा, दारू पी के आया होगा, जुआ खेला होगा, मालूम नहीं पैसा दिया होगा नहीं दिया होगा। आज मैं मेरी माँ बहनों और बेटियों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अगर आपको घर में तकलीफ आए, ना अपनी अम्मा को फोन करे, ना अब्बा को फोन करे, उनको फोन करे जिन्होंने हमारे अम्मा अब्बा को पैदा किया है। किससे बात करे? और तहज्जुद में बात करे, रात को उठ जाए, और अगर चलो उठना भी मुश्किल हो, रात को आंख खोले, बिस्तर पर करवट लेते लेते कह दे, ए अल्लाह ऐसा मामला मेरा शोहर परेशान करता है, अल्लाह मेरी ननन परेशान करती है, अल्लाह मेरी जेठानी परेशान करती है, अल्लाह मेरी देवरानी परेशान करती है, या अल्लाह मेरी सास का मामला है, अल्लाह के सामने कह दे, क्योंकि जो अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है वो अल्लाह ने उनको भी पैदा किया। और हमारे नबी फरमाते, अल्लाह इतने बड़े कि अल्लाह फरमाते सारी मखलूक का दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह फरमाते क़यामत तक जितने आएंगे ना, सबके दिल अल्लाह फरमाते कहाँ है? मेरी 2 उंगलियों के दरमियान। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, अल्लाह कहते जैसे मैं चाहता हूँ पलटाता रहता हूँ। आज तक तो तेरे अपोजिट में थे, रो ले मेरे सामने, सबको तेरे फेवर में बना दूंगा। और तहज्जुद पढ़ने में क्या ऊंचा मकाम मिलता, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, बोलो ना, अल्लाह ने फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन। अल्लाह फरमाते, बड़े प्यारे मेरे बंदे और बंदियाँ जो रात के सन्नाटे में, ठंडी के मौसम में अपने कंबलों से बाहर निकलकर 2 वजू करके 2 गाना नमाज पढ़ लेते, 4 रकात नमाज पढ़ लेते, फिर अल्लाह के सामने कभी अल्लाह के डर से रोते हैं, कभी जन्नत की उम्मीद में मांगते हैं। अल्लाह फरमाता उन्हें नहीं मालूम मैंने वो चीज छुपा कर रखा है जो दुनिया आखिरत में इनकी आंखों को ठंडा ठंडा कर
دے گی. بولو سبحان اللہ. تو پہلا کام اللہ کے واسطے نکلنا. بولو نکلیں گے نہیں انشاءاللہ تو اللہ حفاظت بھی کریں گے. اور رات کو تہجد میں مانگو گے, بڑی چیز ہو تو بھی اللہ سے مانگو نا, اور چھوٹی چیز ہو تو بھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے, اللہ سے مانگ لے. کیا ختم ہو جائے؟ حالانکہ نمک ابھی جا کر 5 روپے کا نمک خرید لے یا 10 روپے کا نمک خرید لے, یا کسی کو کہے تو تھوڑا سا نمک دے. اللہ کہتے نہ, دکان پر جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں, بس چلتے چلتے کہہ دے اللہ گھر میں نمک ختم ہو گیا, اللہ جا رہا ہوں دکان پر جا رہا ہوں, اللہ سبب کے درجے میں خریدوں گا نمک اور گھر میں لا کر دوں گا, لیکن اللہ یہ خریدنا اور بیچنا میرے بس میں نہیں, یہ دلانے والا تو ہی ہے. بلکہ راستے میں چلتے چلتے چپل ٹوٹ جائے, ہمارے نبی کہتے اللہ سے مانگ لے. کس سے مانگ لے؟ آپ کو معلوم ہے ایک دیہاتی سمجھتے ہو؟ اب بات آئی ہے تو میں بات کر لوں. دیہاتی, عربی, جن کو بدو بھی کہتے, جو بالکل گاؤں کے رہنے والے. اب ہمارے یہاں گجرات میں ایسا گاؤں جلدی نظر نہیں آتا, جو اس زمانے کا جو گاؤں ہوتا تھا نا, بالکل دیہات, یعنی کوئی تعلیم نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں, کوئی ڈسپلن نہیں. وہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, وہ آئے اور آنے کے ساتھ کہا اللہ کے رسول ایک سوال پوچھوں. ہمارے نبی سمجھ گئے دیہات کے رہنے والے. کہاں پوچھو؟ کہا این اللہ. کیا سوال پوچھا؟ اللہ کا ہے. اب یہ سوال سب کو گھبرا دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چہرہ دیکھ رہے کہ سوال کیا پوچھ رہے, اللہ. ہمارے نبی نے کہا کیا مطلب, کیا کہہ رہے؟ کہا نہیں, ان ہوا قریب فنناجیہ وان ہوا بعید فننادیہ. کہا اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو, میں پوچھ رہا ہوں, اللہ کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کہاں ہے. اگر قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ دعا مانگوں گا, اللہ میرے کو دے دے, اللہ میرے کو دے دے, اللہ میرے کو دے دے. اور اگر اللہ دور ہے تو پکار کر کہوں گا اللہ میرے کو دے دے. کیونکہ دور ہو تو کیسے بلانا چاہیے؟ پکار کے. اور قریب ہو تو کیسے بلانا چاہیے؟ اب جیسے مجھے مولانا عارف صاحب کو بلانا تو بیٹے مولانا عارف کہہ کر بلا لوں گا کیونکہ قریب ہے. اور اگر مجھے کسی کو دور سے بلانا تو میں آواز دوں گا او فلاں صاحب آپ ادھر آ جائیے. تو کہا ان اللہ, اللہ کہاں, ان ہوا قریب, اگر اللہ قریب ہے فنناجیہ تو میں آہستہ آہستہ اللہ کو پکاروں. وان ہوا بعید, اور اگر اللہ دور ہے فننادیہ تو میں پکاروں. میرے پیارو ہمارے نبی کوئی جواب دے, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, کہا کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا عجیب سوال پوچھ رہے, اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو آہستہ پکارو, اور دور ہے تو بلند آواز سے پکارو. حضرت جبرائیل نے کہا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, اللہ نے خود اپنا ایڈریس بتا دیا ہے. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا, کس نے پتہ بتا دیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ نے اپنا پتہ بتا دیا. کہا قرآن پاک کی آیت بن گئی سورہ بقرہ میں, سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے, کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں. بولو میں بہت. تو وہ صحابی تو دیہاتی تھے, کہ ہاں جواب مل گیا. اللہ کیسے ہے یعنی بولو نا بہت. پھر وہ دیہاتی تھے, کہنے لگے قریب ہے تو کتنے قریب ہے اللہ؟ کہا میرے نبی آپ بھی تو میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ بھی تو قریب ہیں, اللہ کتنے قریب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آئے, کہا کیا پوچھ رہے؟ کہا یہ پوچھ رہے اللہ قریب ہے مگر کتنے قریب ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا فکر نہ کرے, اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا. بولو سبحان اللہ. اور یہ جواب 26ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ کیا جواب ہے؟ پڑھو نا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کتنے قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے دل میں جو رگیں گے، دھڑکنے والی رگیں گے جس سے تمہارا ہارٹ پمپنگ کرتا ہے، جتنی رگیں تمہاری دھڑکنے والی ہے وہ تم سے اتنے قریب نہیں، اللہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ دیہاتی پر ایک بات سناؤ، جب بات آ گئی ہے، دیہاتی بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے نا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے، سننا، دیہاتی آئے، وہ یوں دروازے پر آئے ہوں گے، دروازے پر مجمع بیٹھا ہے، اب وہ دیہاتی نا وہاں سے السلام علیکم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب اب وہ وہاں سے کہتے ہیں ہا یہ اصل عربی ہے، دیہاتی عربی ہے۔ ہا کے معنی آپ کیسے ہو، بولے ہا کے معنی آپ کیسے ہو، جیسے آج کل ہمارے عربی میں کہتے کیف حالک، ما بالک، وہ اس زمانے کی عربی ہا آپ نے دیکھا ہوگا عربی بہت مختلف طرح کی ہوتی ہے، بلکہ قرات سبا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی بہت مختلف قسم کے تلفظ میں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں ہا اور میں تو کہتا ہوں انگریزی والوں نے یہیں سے چرایا ہے۔ انگریزی والے کہتے ہیں ہاؤ آر یو، انگریزی والے کہتے ہیں ہاؤ آر یو، وہ اصل عربی ہے، دیہاتی عربی، وہ دیہات کے تھے نا، وہاں سے کہا ہاؤ، یعنی میرے نبی آپ کیسے ہو؟ تو ہمارے نبی نے انہوں نے بہت بلند آواز سے کہا تھا، ہمارے نبی نے اس سے بھی بلند آواز سے کہا ہاؤ، یعنی آپ کیسے ہو؟ تو وہ تو دیہاتی تھے، کہنے لگے اچھا میری آواز کے اوپر ان کی آواز، ہم دیہات میں اتنا چلانے والے، ہماری آواز تو بڑی مشہور ہوتی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے میری آواز کو بتانا ہوگا۔ انہوں نے اور بلند آواز سے کہا ہاؤ، تو ہمارے نبی نے اور بلند آواز سے فرمایا ہاؤ۔ اب وہاں سے وہ اور بلند آواز سے ہاؤم، یہاں سے ہمارے نبی اور اونچی آواز سے ہاؤم، اب ہاؤم 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 ہاؤم، یہ چاروں طرف سے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی کے قریب آئے، وہ دیہاتی ہے، وہ دیہاتی ہے، وہ تو کہتے ہی جائیں گے ہاؤم ہاؤم، آپ کیوں کہہ رہے؟ اور وہ جتنی بلند آواز سے کہہ رہے اس سے زیادہ بلند آواز آپ کر رہے، آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، قربان جاؤ ہمارے نبی پر۔ کہا مجھے معلوم ہے وہ دیہاتی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ بلند آواز سے کہتے ہیں، لیکن میں اپنی آواز کو اس سے اوپر رکھتا ہوں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا میرے محمد آپ کی آواز اوپر رہے گی، امتی کی آواز نیچے رہے گی۔ اگر امتی کی آواز اوپر ہو گئی، آپ کی آواز نیچے ہو گئی، تو اس امتی کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان چھین لیا جائے، وہ میرے امتی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ جتنا بلند آواز سے ہاؤم کہیں گے میں اس سے زیادہ ہاؤم کہوں گا، تاکہ اللہ کو کہوں گا اللہ میری آواز اوپر تھی، میرے امتی کی آواز نیچے تھی، اگر اللہ نہ کرے ان کی آواز اوپر ہو جائے گی اور میری آواز نیچے ہو جائے گی، تو اللہ کہتا ہے کہ جس امتی نے نبی کے اوپر آواز اٹھائی اللہ اس کا ایمان ہی ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی امتی کی آواز اوپر ہو گئی اور نبی کی آواز نیچے ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، بہت سے لوگوں نے اعمالکم کا ترجمہ کیا ایمانکم، امام بخاری بھی کہتے ہیں ایمانکم، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے اگر امتی کی آواز اوپر ہو گئی، نبی کی آواز نیچے ہو گئی، اللہ تمہارا ایمان چھین لے گا، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ان کے ایمان کو بچانا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایسا معاملہ ہوتا۔ حضرت حکیم الامت، بولو کون؟ حضرت مولانا اشرف علی ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، کوئی دیہاتی آئے تھانہ بھون میں، کوئی دیہاتی آئے اور وہ حضرت کے لیے تربوز لے کر آئے۔ تربوز سمجھتے ہو کیا؟ کلنگر وہ لے کر آئے، ایسے آئے وہاں پر، اور وہیں سے کہنے لگے دروازے سے حضرت ہدیہ، آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا، کہاں رکھو؟ اب جیسے میں یہاں بیان کر رہا ہوں اور کوئی وہاں پہ احمد آباد کا 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، ویسا لائے گا کوئی نہیں، زمانے سے احمد آباد آیا، مولانا حبیبی باندھ کر دیتے، باقی کسی نے کبھی مٹھائی کا ڈبہ جلدی نہیں دیتا۔
مجھے لوگ وہاں کہتے ہیں سورت میں احمدآباد کے بسکٹ بہت مشہور ہے، احمدآباد کی بیکریاں بہت مشہور ہیں، اور احمدآباد کے وہ حلوے بہت مشہور ہیں۔ میں نے کہا احمدآباد میں مولی حبیب مشہور ہے۔ وہ جیسا میں بیان کروں اور اگر کوئی وہاں سے کھڑے ہو کر کہے او قاری احمد علی آپ کا ہدیہ، تو ظاہری بات ہے میں کہوں گا بھائی بیٹھ جا، بعد میں دیکھیں گے جو دیکھنا ہوگا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے تربوز اٹھا کر کہتا حضرت وہ آپ کے لیے تربوز ہدیہ لایا، کہاں رکھو؟ اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غصے میں آ کر کہا سر پہ رکھ دے، اور پھر آپ نے اپنی مجلس شروع کی۔ وہ گھومتا پیچھے کے دروازے سے آیا، آپ کے سر پر رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا کیا بے ادبی ہے؟ کہا یہی تو ادب ہے، آپ نے فرمایا رکھ دے تو میں نے رکھ دیا۔ دیہات والوں کا عجب معاملہ ہوتا ہے۔ ایک معاملہ تو مجھے ایک مرتبہ ایک دیہات میں کسی نے سنایا، تو میں تو بھائی واقعہ سچا ہے، آپ لوگ ہنسو گے وہ بات الگ ہے، کسی کے یہاں بچہ نہیں ہوتا تھا۔ بولو کسی کے یہاں بچہ نہیں ہوتا تھا، 1 سال 2 سال 3 10 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا۔ پھر چلو کسی دوا سے یا کسی تعویذ یا جو بھی ہوا ہوگا، مطلب ہے کہ بیوی پریگننٹ ہو گئی۔ بولو بیوی 9 مہینے کے بعد بچہ ہوا، اب لڑکا ہوا۔ بولو لڑکا ہوا۔ اب وہ وہاں کی تو کیسی ہاسپٹل ہوگی معلوم نہیں، کہیں ہاسپٹل کے نیچے بیٹھا تھا، اتنے میں تو وہ سب آ کر کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں لڑکا ہوا، مبارک ہو تمہیں لڑکا ہوا۔ تو کہاں ہے، کہاں جو لڑکا پیدا ہوا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا آؤ آپ اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ۔ اب اوپر وہ روم میں لے گئے، وہ لڑکے کو دیکھا تو زور زور سے رونے لگا۔ وہ دیہاتی کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا اس کو دیکھ کر، کہا رے لڑکا ہوا مبارک ہو، رو کیوں رہا ہے؟ کہا 10 سال بعد ہوا، اتنا ہی ہوا۔ ہاں قاری عبد الباطن یہ معاملہ ہوتا ہے دیہات میں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رکھے۔ چلو جنات کی کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ اس میں سب سے پہلی بات اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے میں سفر کریں گے، اللہ حفاظت بھی کریں گے، تندرستی بھی عطا کریں گے، اور کوئی بھی ضرورت ہو پورا مجمع بولے کس سے مانگیں گے؟ اور کون سے وقت میں مانگنا چاہیے؟ تہجد۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ چلو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، تیسری بات بھی وہ سنا دو جو ڈائریکٹ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اب سننا وہ جنات نے کیا فرمایا، تیسری بات سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ جنات نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے برابر یاد ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی زمین پر موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا، جب جب موقع ملے بولو زمین پر اللہ اللہ کرتے رہنا۔ تم زمین پر اللہ اللہ کرتے رہو گے، اللہ آسمانوں پر ہمارا نام لیتا رہے گا۔ جب موقع ملے میرے بچوں موبائل پر مت جانا، جب موقع ملے۔ ہمارے بچے جو ہے نا، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، قاری عبد الباطن کو سنا دو کیونکہ مجھے بڑے بڑے شعر نہیں آتے آپ لوگوں کی طرح۔ آپ نے بہت محنت کی۔ ابھی میں نے ان کو پوچھا آپ کے پاس نعتیں کتنی، تو کہا 500 سے زیادہ نعتیں ان کو یاد ہیں قاری عبد الباطن صاحب کو۔ اب ہم کو سب نعتیں، ہم تو ابھی آپ کے سامنے نعت پڑھے نا تو لوگ یہاں سے اٹھ کے جانا شروع کر دے رہے ہیں۔ اب یہ 2 ایسے بڑے کمانڈروں نے پڑھا ہے کہ ابھی ہمارا تو پڑھنا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن قاری عبد الباطن صاحب کو ہم پہلے مدرسے میں تھے نا، تو ایک شعر آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم یہ شعر پڑھا کرتے تھے ہمیں دنیا سے کیا مطلب۔ ہاں یعنی ہم پڑھا کرتے تھے اور ہمارے اکابرین بھی پڑھتے تھے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، یہ مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ وہ معلوم نہیں شاعر کون ہے، لیکن میں قیامت میں معافی مانگ لوں گا، میں نے شعر بدل دیا۔ آج موبائل کے زمانے میں آیا نا تو میں نے کہا ہمیں مدرسے سے کیا مطلب، موبائل ہے وطن اپنا۔ ہمیں مدرسے سے کیا مطلب، موبائل ہے وطن اپنا، مریں گے ہم بوٹیوں پر روٹی ہوگا کفن اپنا۔ ہاں سب طلبہ کو اس کی فکر، کھانے میں کیا ہے، اور اگر تھوڑا کھانا
آج برابر نہیں ہے. اللہ کا بندہ ملا ہے، کھا لینا. پہلے والوں کو پوچھ وہ کیسے کیسے کھاتے تھے اور کیسے کیسے بھوکے رہتے تھے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سری کی ملاقات جنات سے کرائی، اور وہ جنات نے تیسری بات کیا کہی، پورا مجمع میرے ساتھ میں کہے گا. وہ جنات نے فرمایا جب جب زمین پر تمہیں موقع ملے بولو اللہ اللہ کرتے رہنا، ہمارے کاموں سے فرصت ملے تو بولو اللہ اللہ کرتے رہنا، رات کو بستر پر جاؤ نیند نہ آئے اللہ اللہ کرتے رہنا. اس جنات نے کہا میرے نبی نے فرمایا تم زمین پر اللہ اللہ کرتے رہو گے، آسمانوں پر اللہ ہمارا نام لیتا رہے گا، اور جس کا نام ایک مرتبہ اللہ نے لے لیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا.